2004 میں جب میں نے فرسٹ ٹائم ریکی ہیلنگ سیکھی تھی، اس وقت میں ریکی کے بارے میں اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ ریکی کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے ورک کرتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی مطلب جادوئی طاقت کا اندازہ ہوا کہ یہ کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ مطلب انسٹنٹ طریقے سے بیماریوں کو ختم کرتی ہے، اور ایک انسان کے اندر موجود ساری جتنی بھی اس کی بلاکیج ہیں انرجی کے وہ ختم کر دیتی ہے. جو میری سب سے پہلی ریکی کی جو پیشنٹ تھی وہ ایک 18-19 سال کی لڑکی تھی جس کو سسٹ کا مسئلہ تھا، اور وہ بہت زیادہ پرابلم میں تھی اور وہ دوائیوں سے نہیں مطلب علاج نہیں کروانا چاہتی تھی. تو میں نے سب سے پہلے اس کو ریکی ہیلنگ کے ذریعے جو ہے اس کا علاج کیا. تقریباً 1 ہفتہ میں نے اس کو ریگولر کیا، پھر اس کے بعد گیپ آتا گیا. 2 سے 3 دن کے بعد میں اس کو ریکی مطلب اس کو ہیلنگ کرتی رہی. اور پھر تقریباً 1 ماہ کے بعد جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا، اور 1 ماہ پہلے کی جو رپورٹس تھیں اس کے اندر بہت زیادہ مطلب بالکل حیران کن فرق تھا کہ جو رسولی اتنی زیادہ تھی کہ فوراً ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو آپریٹ کروا دیں ورنہ بچی کی جان جا سکتی ہے. تو وہ بالکل چنے کے سائز کے برابر جو ہے نا وہ رہ گئی تھی. یعنی ریکی سے اس کو اتنا فائدہ ہوا تھا. فرسٹ ٹائم کا ایکسپیرینس تھا تو مجھے خود بھی یہ بات بڑی میریکولس لگی، اور وہ لوگ خود بھی حیران تھے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی جادو یا کوئی جنات وغیرہ کا سلسلہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ ریکی واقعی ایک بہترین علاج کا طریقہ ہے خود کو ہیل کرنے کے لیے، اور دوسروں کی مطلب مینٹل لیول کو، خود اپنے مینٹل لیول کو بھی بیلنس کرنے کے لیے ریکی بہت بیسٹ ہے. اور یہ ماسٹر سوئی نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور جیپنیز لوگ تو اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے. قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاج کا طریقہ ہے بیسیکلی. اور کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی اتنا زیادہ سوچا نہیں تو پتہ بھی نہیں چلا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر معین حسینی اور بہت سارے ایسے ریکی ماسٹرز کے بارے میں نے معلومات حاصل کی، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنے لیولز مکمل کیے. اور الحمدللہ میری جو سیکنڈ پیشنٹ تھیں کینسر کی پیشنٹ تھیں، اور کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھیں، اور ان کا بس یہ تھا کہ کینسر تو مجھے پتہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور موت برحق ہے. بس میں چاہتی ہوں کہ جتنی میری زندگی ہے وہ پرسکون طریقے سے گزر جائے. مطلب میں اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. وہ 68 ایئرس کی خاتون تھیں، اور جب میں نے ان کو فرسٹ ٹائم ریکی ہیلنگ ٹرانسفر کی تو وہ اپنے گھر جا کے سو گئیں، اور ان کے گھر میں جو ہے نا مطلب تھوڑی دیر کے بعد سے نا رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی، اور مطلب ایسا لگا جیسے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر پتہ چلا کہ وہ 3 ماہ کے بعد پہلی بار پرسکون نیند ایسی سوئی تھیں کہ ان کو اٹھا رہے تھے تو وہ اٹھ نہیں رہی تھیں. اور پھر کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ اتنے دن بعد مجھے سکون کی نیند آئی تھی اور تم لوگوں نے مجھے اٹھا دیا. مطلب ریکی میں اتنی پاور ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پاور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سپریم پاور کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کے پاس ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ ایک ریکی کے جو جیپنیز ورڈ ہے ریکی، لیکن اس کی جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی توانائی. تو مطلب ایک روح سے دوسری روح کا علاج. تو میں تو اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، اور اس کے بعد میں نے بہت سارے انگنت اور لاتعداد لوگوں کا میں نے علاج کیا. خود میں نے اپنا علاج کیا، کیونکہ میری زندگی میں کچھ ایسے کرائسس آئے تھے جن کی وجہ سے میں مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو میں نے خود اپنا علاج کیا، یعنی کہ خود کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا. اور بہت سارے لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ بس ہم اپنی زندگی ختم کر لیں، سوسائڈ کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ترکیب سوچتے رہتے تھے، میں نے کونسلنگ کی ان لوگوں کو ریکی ہیلنگ دی. ان کو مطلب بہت ساری چیزوں کے بارے میں پازیٹیو وے ان کو دکھایا. تو اب الحمدللہ وہ لوگ جو ہے انہیں بھی اپنی زندگی سے بہت پیار ہو چکا ہے، اور وہ لوگ خود ریکی سیکھ چکے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا. دینے والی ذات
جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ کسی بھی سپریم پاور پہ بلیو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جیپنیز لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو جس وقت میں نے ریکی سیکھی تھی اس وقت پاکستان میں بہت کم لوگ ریکی کے بارے میں جانتے تھے، بلکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اگر کسی سے ہم کہتے، میں اگر ذکر کرتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی جادو یا ایسا کوئی ہے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ، اور اب تو بہت زیادہ نالج اس کی سب کو ہو چکی ہے، اور کسی بھی قسم کی مطلب مینٹلی طور پہ کوئی پرابلم ہو یا انٹرنل کوئی بلاکیج ہو، انرجی کے بلاکیج، کسی بھی قسم کی، ایون ہر طرح کی بیماری کا علاج میں نے ریکی کے ذریعے کیا ہے اور لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. ڈاکٹر معیز حسینی کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، بہت نامی گرامی وہ ریکی ماسٹر ہیں. تو میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا، بہت سارے لوگوں کی کونسلنگ کی، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو میں نے ریکی ہیلنگ کے ذریعے اچیو کی. لا آف اٹریکشن کے بارے میں بھی مجھے اسی کے ریفرنس سے پتہ چلا جب میں ریکی کی ویڈیوز دیکھتی تھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اور زیادہ. تب مجھے لا آف اٹریکشن کے بارے میں پتہ چلا، اور پھر لا آف اٹریکشن کے اوپر میں نے ورک کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ہم اگر چاہیں تو مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاورفل مخلوق ہے اس کائنات میں. تو جب جاگو جبھی سویرا والی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے 10 سال 20 سال پریشانی میں گزرے ہیں تو وہ آپ کی پوری زندگی پریشانی میں گزرے گی. میں نے اپنی زندگی تبدیل کی ہے، اپنے ساتھ منسلک لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن ہے، صرف آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے اس ذات کے اوپر جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. معاف کرنا سیکھیے. خوش رہنے کے لیے کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. خوش رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کو ایک دن، اگر آپ صبح سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو ایک اور دن جینے کے لیے ملا، آپ کو ایک موقع اور دیا زندگی نے. اب کسی بھی چیز کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں. اور ریکی کے ذریعے میرے بڑے بھائی نے مجھے ریکی کا جو ہے وہ کورس کروایا تھا، اور میں ساری زندگی ان کی احسان مند رہوں گی، کیونکہ اس ریکی کے ذریعے میں نے بہت کچھ حاصل کیا. اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، اور میں اس کا ضرور اکثر لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جادو ٹونا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے، لیکن بیسکلی یہ ایک سائنٹیفک علاج کا ایک طریقہ ہے جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس کو جو انٹروڈیوس جو ہے وہ جیپنیز سائنسدان ماسٹر سوئی نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اور یہ جو ہے ایک روح کے ذریعے روح کا علاج ہے. تو اس کو، اور اب اس کو بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے ذریعے آپ اپنے آرا کو کلین کر سکتے ہیں، اپنی وائبریشن کو ہائی کر سکتے ہیں، اپنے 7 چکراز ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. ان شارٹ کہ آپ اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان بنا سکتے ہیں، اور اپنی ذات سے منسلک دوسرے لوگوں کو بھی. تو اب تو باقاعدہ اس کے ریکی کے ہاسپٹل اور کونسلنگ کے جو ہے وہ کلینک بن چکے ہیں. تو یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل سے اس کی ساری چیزیں جو ہیں ویڈیوز موجود ہیں. مگر پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی نالج چاہیے ہو یا پرسنل ہیلنگ کے لیے، کونسلنگ کے لیے آپ کو رابطہ کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. جیسے میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، بہت سارے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے خودکشی کو لازم اور ملزوم سمجھ لیا تھا، وہ لوگ آج اپنی شاندار زندگی جی رہے ہیں. ہمیشہ خوش رہیں، اچھائی کے لیے، دوسروں کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اپنے سپریم پاور کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں. جب تک آپ مایوس رہیں گے آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام نہیں ہوگا. اور مایوسی کو دور کرنے کے لیے میرے خیال سے ریکی بہت بیسٹ اور انسٹنٹ طریقہ ہے خود کو نارمل کرنے کے لیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. میری بس ایک کوشش ہے کہ جیسے میری زندگی تبدیل ہوئی، جیسے میری زندگی میں پریشانیاں، مشکلات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حل کرنے کے لیے مجھے خود ہی توفیق دی کہ میں اپنے آپ کو نارمل انسان بنا سکوں.
تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے آپ لوگ بھی خود کو نارمل بنا سکیں. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ضرور پڑے گی، اور اسی امید پہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. ساؤنڈ کا پرابلم ہے، آواز ہے الٹی سیدھی ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، باہر سے پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، شور بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک امید ہے کہ میں اپنے حصے کا دیا جلا دوں. جو چیز مجھے آتی ہے وہ میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. آگے جو ہے وہ اب میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب باقی کام جو ہے وہ سپریم پاور کا ہے. وہ جس سے چاہے جیسے چاہیں اس ویڈیو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں. اور اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں آپ سے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گی، اور جو ہو سکے گا وہ آپ کی یعنی کہ ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا سلیوشن نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ہم انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے نا، خود اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، لوگ بھی ہم سے کنیکٹ نہیں ہوتے. جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے تو کوئی بھی ہم سے محبت نہیں کرتا. ہم خود کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو لوگ بھی ہم پہ ترس کھاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.